السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شعیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں عرب اپڈیٹس۔ آج کی خبر قطر کے حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ قطر میں تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے کئی کارکن ملک بدر کر دیے گئے۔ احتجاجی ریلی نکالنے والے کم و بیش 60 مزدوروں کا تعلق بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، مصر اور فلپائن سے تھا۔ دوحہ اردو پوائنٹ کے مطابق قطر میں تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے کئی کارکنوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق قطر نے ان تارکین وطن کارکنوں کو ملک بدر کر دیا ہے جنہوں نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ احتجاج کرنے والے مزدوروں کا تعلق بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، مصر اور فلپائن سے تھا اور یہ کم از کم 60 کارکنوں نے 14 اگست کو البندری انٹرنیشنل گروپ کے دوحہ دفاتر کے باہر ریلی نکالی تھی، جن میں سے چند کو مبینہ طور پر 7 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ ان میں سے متعدد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا اور کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا، جن کی مصدقہ تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پرامن رہنے میں ناکام رہے ان کو ملک بدری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ انسانی حقوق گروپوں کا کہنا ہے کہ کچھ غیر ملکی پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو جاری کیے گئے ایک بیان میں قطری حکومت نے تصدیق کی کہ دوحہ میں غیر معمولی احتجاج میں حصہ لینے والے متعدد کارکنوں کو عوامی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ متاثرہ کارکنوں کو تمام تنخواہیں اور مراعات ادا کر دی جائیں گی۔ البندری گروپ اپنے کارکنوں کو ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے پہلے ہی زیر تفتیش میں کر رکھا ہے اور ادائیگیوں کے ڈیڈ لائن چھوٹ جانے کے بعد مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ قطری حکومت نے کہا کہ قطر میں 96% اہل کارکن اجرت کے تحفظ کے نظام کے تحت آتے ہیں، جو اجروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ تاریخ کے 7 دنوں کے اندر تمام اجرت قطری بینکوں کے ذریعے منتقل کریں، اور اس نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب قطر کو 2010 میں ورلڈ کپ سے نوازا گیا تو اس نے ملک بھر میں اسٹیڈیم اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی لہر کو جنم دیا۔ البندری انٹرنیشنل گروپ کمپنی بنیادی طور پر ایک تعمیراتی اور انجینئرنگ کمپنی ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہے کہ کارکن ورلڈ کپ کی تیاریوں میں شامل تھے یا نہیں، جبکہ حکومت کی ورلڈ کپ آرگنائزیشن کمپنی کے ترجمان نے معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور البندری گروپ نے بھی تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ تو آج کی خبر کے لیے اتنا ہی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔